السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین محترم، نہد کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معاشرے میں دو طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی، اچھائی کے علمبردار بھی اور انتشار کو پھیلانے والے و ہوا دینے والے بھی۔ پاکستان اسلام کے نام پہ ملک بنا، اور پاکستان کے اندر جو پاکستان کا پرچم ہے اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے، پاکستان کا آئین بھی اور اسلام بھی یہی گائیڈ کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گاہے بگاہے ملک پاکستان کے اندر اس طرح کے انسیڈنٹ اور واقعات ہوتے رہتے ہیں جو انتشار کا اور بڑے پیمانے پہ افسردگی کا اور دلوں کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف کالم نگار ایکٹیوسٹ جناب ابو بکر قدوسی صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا، آپ کی آمد کا۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں نو مسلم، سابق عیسائی اور اللہ کے فضل سے لوگوں کو ریسکیو کرنے والے اور اسلام کی تعلیمات کی طرف لے کے آنے والے ہمارے بڑے محترم بھائی عبدالوارث گل صاحب۔ سر، بہت بہت نوازش، بہت شکریہ آپ کی آمد کا سر۔ اچھا سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ابھی سر دس یہ ہے، حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ دفعہ 144 نافذ ہو چکی ہے، آرمی اور رینجرز وغیرہ کی تعیناتی کی خبریں بھی ہم سن رہے ہیں۔ یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ اور اس کے حوالے سے یہ چرچ جلائے گئے ہیں، 3 سے 4 کی تعداد بتائی جا رہی ہے، املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس کی کوئی ذاتی رنجش ہے یا واقعی کوئی اس طرح کی ویلڈ ریزن تھی اور یہ کیا گیا ہے؟ بہت شکریہ صلاح الدین بھائی۔ آج اصل میں یہ بڑا اہم ٹاپک تھا جس پہ آپ نے گفتگو کے لیے مدعو کیا، شکریہ۔ بظاہر ابھی تک کوئی ایسی اطلاعات تو موصول نہیں ہوئی کہ اس میں کوئی ذاتی رنجش تھی۔ واقعے کی نوعیت آپ کے علم میں آ چکی ہوگی کہ آج فجر کے بعد یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایک خاتون گھر سے فجر کے بعد واک کے لیے جاتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ گلی میں نیبر ہیں، وہ ایک پوسٹر بنایا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی تحریر لکھی ہے کہ مسلمان ظالم ہے، اور جی اور بڑے نازیبا الفاظ لکھے کہ قرآن کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، محمد کے بارے میں، ہاں جی، اور یعنی اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ قرآن مجید کے اوراق جو ہیں ان کے اوپر بھی نازیبا کلمات لکھے ہیں، جی 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 کچھ نازیبا الفاظ بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے گھر میں جا کے اپنے مردوں کو اٹھایا ہے، وہ جب باہر آئے ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، اتنی دیر میں وہ بندہ جو ہے اپنے یعنی گھر میں بھاگ چکا تھا، اور انہوں نے 15 پہ کال کی ہے۔ اب 15 پہ کال کی ہے، پولیس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے، اور یہ تھانے جاتے ہیں، تھانے میں SHO صاحب نہیں موجود، گھر میں اس کے جی جب اس کے گھر میں جاتے ہیں، گھر سے لے کے آتے ہیں تو وہ مشاہدہ کرتا ہے وقوعے کا، اور اس کے 2 گھنٹے بعد وہ دوبارہ فورس کے ساتھ آتا ہے۔ SHO آ کے وقوعے کا مشاہدہ کرنے کے بعد 2 گھنٹے لمبی تان 2 گھنٹے جی 2 گھنٹے بعد جب وہ آتا ہے تو اس وقت تک جو آبادی ہے، مسیحی حضرات کو ان کے گھروں سے جو ہے وہ موو کر دیا جاتا ہے، وہ ملزمان جو ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں تب تک۔ تو تب پھر جو ہے وہ اہل علاقہ جو ہے وہ غم و غصے میں جو ہے وہ شدید انہوں نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے تھانے کے اوپر بھی جو ہے وہ گراؤ کیا ہے، اور اس کے بعد چرچ کی طرف گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر یعنی کچھ ایسے ٹولے آئے ہیں کہ بظاہر وہ دیندار نہیں تھے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ نعرے بھی لگائے ہیں اور توڑ پھوڑ بھی کی ہے۔ بہرحال یہ سارا جو ہے وہ واقعہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے۔ بالکل ایسے ہی، لیکن اس میں سردست جو اپیرنٹلی چیز سامنے آتی ہے وہ انتظامیہ کی نااہلی ہے، انتظامیہ کی نااہلی، کیونکہ جیسے کہ وہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ 15 پہ کال کیا ہے، اور SHO آ کے بھی گھر سے اسے بلایا، اور آ کے وزٹ کرنے کے بعد اس نے پھر کچھ نہیں کیا۔ اچھا شیخ قدوسی صاحب، مجھے یہی جاننا ہے کہ اس طرح کے حالات دیکھیے گا کہ 2008-9 میں بھی یہاں لاہور کے نواں میں بھی اسی طرح ہوا، اور پھر ہم یوحنا آباد کا واقعہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جب کرسچن کمیونٹی کے ہاتھ 2 مسلمان لگے ہیں تو انہیں زندہ جلا دیا گیا تھا فیروز پور روڈ پہ، اور پھر اسی طرح کے دیگر ہمیں واقعات مشاہدے میں ملتے رہتے ہیں کمیونٹیز کی طرف سے، اور مائنورٹیز کی طرف سے بھی بسا اوقات اسی طرح کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لیکن بیسک وہی چیز ہے کہ ہمیں اس کے سدباب پہ آنا۔ سیالکوٹ کا بھی ایک انسیڈنٹ وہ فیکٹری مینیجر کا، سری لنکا والے کا، تو اس پہ ذرا آپ رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں کہ یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا
علاج ان کا حل کیا ہے. بالکل ایسے ہی. دیکھیے واقعات پیش آنے کے حوالے سے دو پہلو ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اچانک سے بغیر کسی پلاننگ کے پیش آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. ایکسیڈنٹلی پیش آ جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ عقائد کا جو فرق ہو, ایک تو عقائد کا فرق ہوتا ہے جو توہین کے اندر نہیں آتا. ٹھیک ہے. ایک عقائد کا فرق ہوتا ہے کہ جس کو اس طور پہ بیان کیا جائے کہ وہ توہین میں چلا جاتا ہے. ٹھیک. تو وہ واقعات کا سبب کبھی بن جاتا ہے. اب اس کا سدباب وہ صرف ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ اہل علم کی ذمہ داری بھی ہے. ابھی میں چونکہ واقعہ یہ جو جڑاوالا میں واقعہ پیش آیا, یہ عیسائی حضرات کے ساتھ مسلمانوں کے آپس میں ایک چپکلش ہوئی, جھگڑا ہوا, معاملہ ہوا, تو میں عیسائی اور مسلمانوں کے حوالے سے ہی بات کروں گا. لیکن یہ جو میری بات ہوگی یہ سارے جو گروہ ہیں ان کے اوپر بھی اس کو امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے. اب دیکھیے عیسائی حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ نبی صادق بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. مسلمان جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہیں, روح اللہ کہتے ہیں, اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو عیسیٰ کی گستاخی کرتا ہے وہ بیان نہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر لی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکمن کہا ہے کہ مجھے دوسرے انبیاء پہ فوقیت مت دو. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اب مقام میں چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام میں سب سے بلند ہے, لیکن جب عزت و حرمت ہے کی بات ہوگی سارے انبیاء برابر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہے اس معاملے میں جو ایسی ہی مثال ہے کہ جس طرح ایک شخص پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ہے, ایک شخص نیچے بیٹھا ہوا ہے. اب جب پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے جتنا بھی کمزور ہے, وہ جو پنجابی میں سنگل پسلی انسان بھی ہے نا, وہ بڑی مضبوط پوزیشن میں ہوتا ہے, اوپر سے پتھر لٹکا سکتا ہے. اب جو نیچے بیٹھا ہوا چاہے پہلوان رستم زمان بھی ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ گالیاں دے سکتا ہے, برا بھلا کہہ سکتا ہے, لڑ سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس معاملے میں ایک تھوڑی سی پوزیشن یہ بن گئی ہوئی ہے, تو ایک بے بسی کی کیفیت ہے, موجود ہے. دوسرا یہ ہے تربیت. ٹھیک ہے. اب مسلمان اکثریت کا یہ ملک ہے, 90% مسلمان ہیں اس میں, اس کے بعد 10% میں سارے تقسیم ہوتے ہیں, کچھ عیسائی ہیں, کچھ دوسرے بھی ہیں, سارے سکھ ہیں, ہندو ہیں, قادیانی ہیں. تو اب یہ ان سارے جو گروہ ہیں ان کے جو علماء ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی عوام کی تربیت کریں, یہ اپنی عوام کی تربیت کریں. اور یہ کوئی بہت بڑا ٹاسک نہیں ہوتا, یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہوتا, یہ بڑا آسانی سے, اور جب دو چار واقعات پیش آ جائیں پھر تربیت کرنا مزید آسان ہو جاتا ہے. ماں جو ہوتی ہے بچے کی تربیت کرتی ہے نا, تو کئی دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ماں کتنا ظالم ہے, لیکن وہ تربیت کر رہی ہوتی ہے. سختی سے بھی کی جا سکتی ہے, پیار سے بھی کی جا سکتی ہے. اب جب دو چار واقعات پیش آ چکے ہوئے ہیں, یوحنا آباد کا واقعہ بیان کر رہے ہیں, اگرچہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا, ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہ بم بلاسٹ ہوا تھا چرچ میں, تو وہ مسلمانوں کی مساجد میں بھی ہو رہا ہے, مستقل ہو رہے ہیں, بلکہ ساری مسلمانوں کی مساجد, بلکہ یہاں پہ میں رک کے بات کروں گا کہ غیر مسلموں کی تو 2 عبادت گاہوں میں یہ واقعہ پیش آیا نا, ایک یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں واقعہ پیش آیا, اور ایک چرچ میں جو یوحنا آباد کا واقعہ پیش آیا تھا, ورنہ باقی جتنے واقعات آئے ہیں مسلمانوں کی مسجدوں میں پیش آئے ہیں. اچھا خیر یہ موضوع ہٹ جائے گا. یعنی کہ ایک یوحنا آباد میں واقعہ پیش آیا جو بعد میں ایک بم بلاسٹ کے بعد فساد کی شکل بن گئی, اس میں 2 مسلمان مارے گئے. اس کے بعد یہ قصور والی سائڈ کے اوپر واقعہ پیش آیا تھا کہ جس میں وہ بھٹے کے اوپر جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بڑا ظلم ہوا تھا. اسی طرح ادھر لاہور میں بھی ہوا تھا, اور آج یہ چوتھا واقعہ پیش آ گیا. اب جب یہ 2 4 5 واقعات پیش آ جائیں تربیت کرنا آسان ہو جاتا ہے. میں بتاتا ہوں کیسے, کہ جب تک پہلا واقعہ پیش نہیں آیا نا, تو کوئی چرچ میں کوئی پادری صاحب اگر اپنے بچوں کو, اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں نا بھی یہ ہمارا عقیدہ چاہے یہ ہے, لیکن آپ نے باہر نکلنا ہے تو آپ نے یہ اس طرح نہیں کرنی, آپ نے یہ وائلیشن نہیں کرنی, آپ مت ذکر کریں مسلمانوں کے نبی کا, نہ گفتگو کریں ان موضوعات کے اوپر, اور اگر کبھی آ جائے تو احترام سے بات کیجیے, اپنا عقیدہ بیان کر لیجیے, علمی گفتگو کر لیجیے. اب یہ چیزیں واقعی ان کو مشکل سمجھ آتی ہوں گی جب واقعہ اگر کوئی پیش نہ آیا ہو. میں یہ نقطہ ذرا سمجھ لیجیے کہ جب کوئی واقعہ پیش نہیں آیا وہ کہیں گے یار کیسی بات ہے, کس طرح ممکن ہے, کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. لیکن جب 2 4 6 واقعات ماضی میں پیش آ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا علمی کا اجر نہیں دیا جا سکتا. اب لا علمی کا اجر نہیں دیا جا سکتا, واقعات مسلسل پیش آ چکے ہیں. یقیناً عیسائی کمیونٹی جو ہے ان کو اس کی حساسیت کا پتہ چل چکا ہوا ہے. اس کے بعد جب واقعہ پیش آتا ہے, میں دیکھیں بات سنیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم مدت سے اس حوالے سے لکھتے رہے ہیں,
آپ نے صدر باب کی بات کی. ہم مدت سے اس حوالے سے لکھتے رہے ہیں کہ گستاخی اور توہین کا الزام جب لگے گا عوام کو اس کا اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ فیصلہ کرے. چاہے مسلمان کا ایک فرقے کا بندہ مسلمانوں کے دوسرے فرقے کے بندے کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگاتا ہے، جی اس نے قرآن جلا دیا، یا اس نے رسول کے بارے میں ایسی بات کی ہے، یا اس نے فلاں صحابی کے بارے میں ایسی بات کی ہے، تو تب بھی اس کی بات کے اوپر پہلا یہ ہوگا کہ یقین نہیں کیا جائے گا. اس پہ ہم باقاعدہ ایک بات کرتے ہیں ابھی ڈیبیٹ میں ہی کہ قانون کیوں کوئی ہاتھ میں لے کے اسلام اسے الاؤ کرتا ہے. یہ انشاءاللہ آپ سوال آپ سے کرتے ہیں. صرف اس میں میں ابھی کی طرف آنے لگا تھا. ابو بکر قدسی صاحب نے اچھی ایک بات کہی ہے کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، جیسے قرآن بھی کہتے لا نفرق بین احد من رسولہ، اور آپ تو ماشاءاللہ بائبل کو بھی اچھے سے جانتے ہیں، آپ نے پڑھی، اسی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی. کیا اس طرح کی کوئی تعلیمات وہاں پہ ہیں کہ اگر مسلم کمیونٹی کی طرف سے کچھ اس طرح کی باتیں ہوں تو پھر اس کے بعد آ کے بندہ یعنی کوئی کرسچن ہے اس کے ریئیکشن کے طور پہ یا ویسے ہی، اور یہ بلیسفیمی کا کوئی کارڈ کھیلا جائے، کوئی ایڈوانٹیج لیے جائیں، کوئی اس طرح کی سائیکی موجود؟ بالکل. پہلے میں شاہ صاحب کی بات میں نا بس ایک اس کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ جہاں شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ یہ تربیت کا معاملہ ہے، تو بالکل صحیح بات ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے. جہاں ہم قرآن کے دفاع میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اس طرح ہجوم کی صورت میں لوگوں کے اوپر دعویٰ بول دیتے ہیں، تو اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس قرآن کے دفاع میں یا جس رسول کے دفاع میں ہم نکل رہے ہیں، ہمیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما اصولوں کو بھی پیش نظر رکھنا. ہمیں علماء کرام سے پوچھنا چاہیے کہ اس پروٹیسٹ کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا. ایک بات. دوسری کہ جو تربیت کے مراحل ہیں جہاں پہ علماء کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اویئر کریں کہ بھی جب کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو تو ہمارے ذمے کیا ہے. وہیں پہ مجھے نا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے وہ کلپ یاد آ گیا. وہ بندے نے جس نے وہاں جڑا والے میں مسجد میں اناؤنسمنٹ کی، اس نے آخری جو جملہ بولا وہ یہی کہا تھا کہ ہم اکارڈنگ ٹو لا، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم قانون کے مطابق احتجاج کریں گے اور اکٹھے ہوئیں. تو یہ بھی کون سا اس نے کوئی قانونی طور پہ اکٹھے ہونے کا جو اعلان کیا نا، دیکھیے مجمع جمع کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. وہ جو صاحب جنہوں نے کہا جی ہم قانون کے مطابق احتجاج کریں گے، ان کو چاہیے تھا کہ پہلے یہ قانونی طور پہ ثابت کر لیتے کہ توہین ہوئی ہے. یہ تو میں فیصلہ تو نہیں کر سکتا. ابھی چاہے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ پوسٹر چل رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اوراق کے اوپر وہ گستاخانہ کلمے لکھے ہوئے ہیں سارا کچھ. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک بات بڑی، میں ایک ممکن ہے بعض دوستوں کو میری بات پسند نہ آئے، تصویریں میں نے کبھی خود دیکھی ہیں کہ اس میں توہین آمیز مواد تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو عدالت ہے، جو قانون ہے، اس کی کوئی حیثیت ہونی چاہیے نا. اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے، یہ طے کرنا چاہیے کہ آیا توہین ہوئی ہے، واقعی یہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہوئی ہے تو کس نے کی ہے، اور اگر کسی نے کی ہے تو باقی کمیونٹی کا کیا قصور ہے. بھائی جو 295C ہے نا، اس میں یہ بات موجود ہے کہ ایک اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے گا اور وہ اس کی تحقیقات کریں گے. تو میں اصل میں جو اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، جہاں پہ یہ علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی تربیت کریں، وہیں آن دا ریکارڈ میں جو اقلیتوں کے رہنما ہیں، جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے لوگوں کی جو ہے وہ تربیت کریں کہ دیکھیں اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو کیا اس میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں ہے؟ کیا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور ان کی جو ہے وہ وہاں پہ شان و شوکت بیان نہیں کی گئی؟ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی پوری صورت ہے. تو یہ ان کو اویئر کریں کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کوئی احتجاج کا طریقہ نہیں ہے. یہی اگر حکومت پاکستان نے جو ہے وہ جب غیر ممالک میں اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا جائے اور سرکاری سطح پہ جو ہے وہ ان کو انکاؤنٹر کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جرأت نہیں ہوگی ان کو. جی بالکل ایسا نہیں ہوگا. تو باقی جو دوسری بات ہے، یہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے رہے ہیں، ہوتے بھی ہیں. غیر ممالک جو ہیں اس وقت وہ ان واقعات کی بنا پہ بڑی آسانی کے ساتھ اسائلم دے دیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی اس کی جو ہے وہ انکوائری کریں اور اس کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانے میں تعاون کریں. ایک سوسائٹی کا مجرم ہے تو ڈیفینیٹلی ساری سوسائٹیز میں مجرم ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جب کوئی حادثات ہوتے ہیں، اس طرح کے کوئی انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کو ایزیلی باہر سے اسائلم مل جاتا ہے. تو لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بڑی آشیرواد ملتی ہے کہ جی یہ کام کرنے سے تو بڑا. فرانس کے پریزیڈنٹ کو دیکھا، بالکل ایسی ہے. آپ ایک حرکت آپ دیکھیے
अभी MRM हुआ 11 मार्च को। 11 मार्च को एक कायद की एक तकरीर थी, उस तकरीर में ये था कि हर जो है वो अक़लियतें जो हैं वो आज़ाद हैं, वो मंदिर जाना चाहें, चर्च जाना चाहें, मस्जिद जाना चाहें, वो आज़ाद होंगे। उसको लेके इन्होंने बड़ी एग्जैजरेशन के साथ काम किया। उसमें इन्होंने कहा कि जी यहाँ इबादत गाहें महफूज नहीं हैं और यहाँ अक़लियतें महफूज नहीं हैं, और उसकी वजह से फिर इस तरह के हादसात जो है वो मार्ज़ वजूद में आते हैं। क्यों? कि उनको शय मिलती है कि जी देखें हमारे पीछे तो खड़े हैं और हम वाकई मजलूम हैं। आप देखें सरकारी जो है वो नौकरियों में कोटा इनके लिए है, असेंबलियों में सीट्स इनके लिए हैं, नेशनल असेंबली में सीट्स इनके लिए हैं, सेनेट में सीट्स इनके लिए हैं। कौन सा ऐसा इदारा है या कौन सा ऐसी पोजीशन है जहाँ पे इनको जो है वो तरजीह नहीं दी जाती? तो जब ये इस तरह के शरपसंद लोग अपनी अक़लियतों को ये तासुर देंगे कि तुम्हारे साथ जो है बहुत इनजस्टिस किया जा रहा है, तो फिर इस तरह के हादसा और इस तरह के वाक़यात तो फिर रोनुमा होंगे। देखिए, इसमें मैं एक बात का इजाफा करूँगा, बिलाशुबा हमारा मुआशरा जो है इस हद तक क्रिमिनल है कि यहाँ पे अपनी टांग पे गोली मार के मुखालफ पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। ये मुआशरे में मौजूद है। और इससे ये जो तौहीन वाला मामला है, इसमें भी ऐन मुमकिन है कि कल कोई हो भी सकता है, और ये बातें होंगी भी कि जो हमारी अक़लियतों के हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। रोशनी डाल दें कि बसा औक़ात हमें जब डिबेट होती है हमारी, और अब्दुल वारिस गिल साहब बड़े अच्छे से इस बात से आगाह भी हैं, और इनके एक्सपोजर में ये चीज़ें भी हैं कि जब हम माइनॉरिटीज़ में किसी बंदे के साथ गुफ्तगू करते हैं तो वो यही कहते हैं कि नहीं जी आप लोग हमें मजबूर करते हैं, आप हमसे ज़बरदस्ती। जैसे वो एक एयरपोर्ट की वीडियो शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, पिछले कुछ साल पहले आई थी, और उसमें यही बात थी कि यार तू मुझे इतना अलाउ कर जाने दे, नहीं तो मैं ब्लास्फेमी का तेरे ऊपर वो लगाऊंगा और तुझे फिर ये होगा वो होगा। तो इस तरह की वो बात करते हैं कि नहीं जी आप लोग ही मुलव्वस होते हैं। जैसे परमिट है अल्कोहल का, शराब का, मिनॉरिटीज़ के नाम पे लिया जाता है और मुस्लिम से उससे फ़ायदा उठाते हैं, और इस तरह की बाकी बातें। तो मिनॉरिटीज़ आगे से फुली तौर पे डिनाई कर देती हैं, नहीं जी हम अक़लियत में हैं, हम आप अक्सरियत में आप लोग हैं, पावर आपके पास है और आप हम पे जानबूझ के इल्ज़ाम लगाते हैं और हमें दबाते हैं। जैसे अब्दुल वारिस गिल साहब भी यही कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के जब बड़े लीडर यही कहेंगे कि इंजस्टिस हो रहा है और ये चीज़ हो रही है, तो ये कोई मज़हब कार्ड जानबूझ के खेला जाता है सोसाइटी में, या वैसे क्या है? देखिए, एक तो अब्दुल वारिस भाई ने असाइलम के वाले से बात की है, वो है ही मज़हब कार्ड, तो सिंपल मज़हब कार्ड है, और दूसरा कानून की इम्प्लीमेंट नहीं है, उस वजह से मज़हब कार्ड खेलना मज़ीद आसान हो जाता है। यानी कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर एक बंदा एक मुल्क में 10 कत्ल होते हैं और 10 के 10 में से 9 बंदे जो फांसी चढ़ जाते हैं, और एक आधा बंदा जो है वो कोई कमज़ोर एविडेंस की वजह से या मुखालिफ पार्टी का वकील कमज़ोर है, बच के कत्ल करके भी बच के आ जाता है, तो कभी उस मुआशरे में कातलों को हौसला नहीं होगा कत्ल करने का। बिल्कुल सही। लेकिन जब 10 बंदे कत्ल करते हैं, 10 कातलों में से 9 बच के आते हैं, कोई एक आधा फांसी चढ़ जाता है, तो 10 लोगों को हौसला होगा मुखालिफ को मार देने का। यहाँ पे भी मामला ये है कि लोगों को पता है कि गुस्ताखी करेंगे तो 99% ये है कि 2-4 साल जेल में काट के भी ना बच के निकल जाएंगे बाहर। और उसमें भी ये है कि अगर गुस्ताख खुद हमारे मतलब अपने मुसलमान मज़हब का है तो वो ज़्यादा लंबा फंस जाएगा, और अगर उसका भी केस हाईलाइट हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, मुसलमान होने के बावजूद बच जाएगा। अब मामला ये है कि कुछ लोगों ने जिनके एक जो अक़लियती फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके नज़दीक तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है ना, कि वो उनके नज़दीक वो तक़द्दुस ही नहीं ना उनके अंदर, तो इसलिए उनके लिए ये गैर मुमालिक में पनाह लेने का जो मामला ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होने लग गया है, और ये हो रहा है। अब इसका सबब क्या बना? इसका सबब ये बना कि आपका अदालती निज़ाम कमज़ोर है, आपका तफ्तीशी निज़ाम कमज़ोर है, और आपका तफ्तीशी निज़ाम कमज़ोर होने से, अदालती निज़ाम कमज़ोर होने से, जिस तरह मैंने कत्ल की मिसाल दी, लोगों को हौसला हुआ कि कत्ल करो बच तो जाएंगे, कत्ल करो बच तो जाएंगे। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ कि गुजरावाला में शादी के ऊपर फायरिंग की, बच्चों ने हवाई फायरिंग की, इतनी ज़्यादा फायरिंग की उन्होंने कि वो मीडिया में रिपोर्ट हो गई, वो गिरफ़्तार हो गए। जब गिरफ्तार हो गए तो अगले दिन जब उनकी ज़मानत हुई तो यूं विक्ट्री के निशान बनाए थे लाहौर हाई कोर्ट के भाई उन्होंने, और उनका ये जुमला जो था वो मुजरम थे ना, ये मुजरम थे, तो उनका था मुझे हमें पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ पे यकीन था, ये लफ्ज़ थे, मुझे आज भी याद है वो खबर, हमें पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ से यकीन। अब मामला ये है कि ये मसला ये है कि ये तौहीन और गुस्ताखी अगर जब असाइलम के लिए की जाए, बाहर पनाह लेने के लिए की जाए, तो उनको निज़ाम इंसाफ पे यकीन होता है ना कि यहाँ से हम बच जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, एक बात। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जब वाकई तौहीन होती है, एक तो है ना जी जाली तौहीन, किसी मकसद के लिए की जाए या साजिश की जाए या जहाँ तौहीन का इल्ज़ाम लगाया जाए, तौहीन ना हुई हो, तो जब
واقعی توہین ہوئی ہوتی ہے نا, جنین توہین ہوئی ہوتی ہے, تب عوام کو اعتماد نہیں ہوتا. ان کے سامنے ایک بندہ توہین کر رہا ہے, قرآن پاک کو پھاڑ رہا ہے, قرآن پاک کو جلا رہا ہے, قرآن پاک کی توہین کر رہا ہے, اس کو گندے نالے میں پھینک رہا ہے, اور وہ خود اپنے رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں ان کو اگر یقین ہے کہ ہم اس کو یوں پکڑ کے تھانے میں لے کے جائیں گے, جو قانون ہے اس کے مطابق اس کو سزا مل جائے گی, اس لیے کہ پورا شہر دیکھ رہا ہے, پورا گاؤں دیکھ رہا ہے. لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا, اس کی ضمانت تو جن سے بری ہو کے آ جانا ہے, یا اگر لمبا بھی پنگا پڑ گیا تو یہ باہر چلا جائے گا, محفوظ ہو جائے گا. نتیجہ یہ ہے لوگ کہتے ہیں یار اس کو موقع پہ مار دو. یہ جب تک گورنمنٹ, قانون ساز ادارے, قانون نافذ کرنے والے ادارے, عدلیہ, مقررہ, انتظامیہ, جب تک یہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نہیں کریں گے تب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. ابوبکر بھائی, تاریخ میں جتنے بھی بلیسفیمی کے کیسز ہوئے ہیں, آپ دیکھیں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو سزا جو ہے وہ ہوئی ہو. یہ ابھی آسیہ مسیح کا معاملہ تھا. آسیہ مسیح ایک عام خاتون تھی, یعنی وہ اتنی ہائی پرسنالٹی نہیں تھی کہ اس کو جو ہے وہ جتنا ایگزیجریٹ کیا گیا اور جتنا اس کی ہائپ کریٹ کی گئی, وہ ایک عام خاتون تھی. اور اس وقت بھی ہماری غلطی کی وجہ سے وہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا, آج وہ کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ یہ لا قانونیت کی وجہ سے لوگوں کو حوصلہ بھی ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے. دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس وقت بحیثیت قوم, اس کی وجہ سے میں آپ کو یہ آن دا ریکارڈ بات بتا رہا ہوں کہ اب جو جینمنلی کیسز ہوں گے نا, اس میں بھی وہ اس کی یہ جواز لیتے ہوئے وہ بچ جائیں گے. یہی وجہ ہوتی ہے نا, شیر ہے, شیر ہے, وہی کہنے لگا تھا کہ شیر آیا, شیر آیا, اور جب اصل میں آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں. تو یہ ہماری عوام کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اس بات پہ اعتماد کرنا چاہیے کہ اگر کہیں کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے, قانون موجود ہے اس کی, ہاں ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جب لگے کہ ہاں انصاف نہیں ہوا, اس کی صحیح طرح سے انکوائری نہیں ہوئی, تو بجائے یہ کہ چرچوں کی آپ جو ہے وہ جلاؤ گراؤ کریں, مسیحی حضرات کے گھروں کا جلاؤ گراؤ کریں, آپ جو سرکاری ادارے انکوائری بٹھانے والے لوگ ہیں ان کے گھروں کا جلاؤ گراؤ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے کہ ابھی مذہب کارڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور اسائلم لینا اور اس طرح کی ساری چیزیں, اور جان بوجھ کے کرنا, اس طرح کی منورٹیز کے اندر یہ پرسیپشن کہہ سکتے ہیں یا تھنکنگ ہے, سائیکی بنی ہوئی, ڈیولپ ہوئی ہے اس طرح سے, یہ تو ایک عام سی بات ہے, اور ہم نے نکلنا ہے. یہ تو خود مسلمان طبقوں میں بھی ہے, یہ تو بالکل عام سی بات ہے. لبرل ملحد قسم کے, ایتھیسٹ قسم کے مسلمان ہیں, وہ بھی اس کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں, جاتے ہیں. جی بالکل ایسے, یہ تو بالکل عام ایک ٹول ہے, یعنی اس کو قانونی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن اس معاملے میں آپ کو بتاؤں ایک بات, جو آج جڑامالہ کا واقعہ پیش آیا ہے, اس میں ہرگز نظر انداز اس پہلو کو نہیں کیا جا سکتا یہ پری پلان ہو, سازش کے تحت کیا جائے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, پچھلے 2-3 مہینے سے ہندوستان میں جی مسلسل مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو رہی ہے. نہیں, مسلمانوں سے پہلے عیسائیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا وہاں پہ, اور مسلسل چرچ جلائے جا رہے ہیں ان کے. کوئی 1-2 چرچ نہیں جلائے گئے, درجنوں چرچ ان کے جلائے گئے ہیں. وہ کون سی ریاست ہے؟ یو پی میں, مالی پور کچھ اس طرح کا ہے. منی پور میں تو مسلمس کے ساتھ ہوا نا, یو پی کا آ رہا تھا کہ وہ مسلسل چرچ جلائے جا رہے ہیں ان کے. آج سے 3-4 مہینے پہلے یہ واقعات پیش آئے ہیں, اور انڈیا کی بڑی بدنامی ہوئی ہے. اور یہ تو ایک واقعہ نا, اس میں پورا مہینہ یہ واقعات پیش آئے ہیں ان کے ساتھ, اور بڑا ظلم ہوا ہے. ابھی جو ہریانہ میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں, وہاں پہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. تو مسلسل 3-4 مہینے سے ہندوستان میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کا یہ ساکشانہ ہے کہ یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں. اور یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت کیا گیا ہو, ایک واقعات کو بدنامی کا رخ موڑنے کے لیے یہ کیا گیا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو قانون توہین رسالت کا قانون جو ہے, اس کے حوالے سے مدت سے ایک سازشیں چل رہی ہیں اس کو ہٹانے کی, اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور گاہے گاہے یہ واقعات تسلسل کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. تو یہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ پری پلان نہیں ہو سکتا, جی اچانک ہی ہوا ہے واقعی توہین, یہ پری پلان بھی ہو سکتا سارا, یہ پہلو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسسٹنٹ کمشنر جو ہے جڑامالہ کا, وہ شوکت مسیح سندھو ہے, اور اس کی انوالومنٹ کی بھی باتیں وہاں کے مقامی لوگ, میں نے آج صبح رابطہ بھی کیا تھا کہ جاننے کے لیے کہ حقیقی باتیں کیا ہیں اور یہ انسیڈنٹ کیوں اور کس طرح کے معاملات ہیں. تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی اپنے آفس میں موجود تھا, پولیس اس نے نہیں آنے دی, اور اس طرح کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے, اور یہ میرے پاس الحمدللہ ریکارڈ میں موجود ہے یہ چیز. تو اس حوالے سے مجھے یہ جاننا ہے کہ منورٹیز کے وہ لوگ جو اس طرح کی پالیسی میکنگ سیٹس پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اپنی اس طرح کی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہیں جان بوجھ کے اشتعال یا انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ممکن ہے, ہو بھی سکتا ہے,
اور شوکت مسیح صاحب کی بالکل انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیں اگر ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 15 پہ جو کال ہوئی ہے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ایس ایچ او کو جو ہے وہ مشاہدہ کروایا گیا, اس نے 2 گھنٹے تک وہاں پہ جو ہے وہ کوئی وہ ایکشن نہیں لیا. اس کے بعد جو ہے وہ بستی خالی کروا لی گئی اور اس کے بعد ابھی تک ملزم مفرور ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا ہم اتنے جو ہے وہ پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں؟ ہماری ایجنسیز تو جو ہے وہ جی جو اپنا جن کو انہوں نے پکڑنا ہوتا ہے ان کو تو واش روم تک ٹریس کر لیتی ہیں. آج ایک بندے نے لکھا بھی اس ٹویٹر پہ, اس نے کہا یہ لکھ دو یہاں پہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے بندے یہاں پہ کھڑے یہ کر رہے ہیں جی. دیکھیے گا تو آپ دیکھیے کون کو کہاں سے بندے نہیں پکڑے ہم نے. تو ہاؤ اٹس پاسبل کہ جو ہے وہ ابھی تک وہ جو ہے وہ بندہ نہیں پکڑا گیا. تو بالکل ان کی انکوائری ہونی چاہیے. جہاں ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو سارا یعنی ایکٹیویٹی کی ہے, ان کو یعنی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ان کو خود جج قانون اور جو ہے وہ ریاست بننے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اس میں آپ ایک چیز اگر اور ایڈ کر لینا تو وہ یہ ہے کہ حالت جنگ یعنی جہاد کے دوران بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکر بھائی اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ غیر مسلموں کی جو ہے وہ عبادت گاہوں یا ان کے مذہبی رہنماؤں کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے. اور یہاں تو معاملہ ہی اس کے جو ہے وہ بالکل برعکس ہے. تو جہاں پہ یہ ان کی انکوائریز ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرپسند عناصر تھے جنہوں نے یہ سارا ہنگامہ کیا ہے, ان کو بھی جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ بھی معاف کیجیے گا, یہ چونکہ شوکت مسیح صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے تھوڑی سی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جب وہ واقعہ پیش آیا ہے تو اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں اور عموماً اسسٹنٹ کمشنر ہی کامزاد دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہی دیکھ رہے ہو وہی کر رہے ہوتے ہیں. اب اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو جب پیش آیا اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کے اپنے ہم مذہب تھے, فطری بات ہے, اس کے اوپر میں اعتراض ہی نہیں کرتا کہ وہ بھاگے ہیں وہ گئے ہیں جو انہوں نے انتظامیہ کو دوڑایا اپنا اور جا کے انہوں نے وہ بستی کو 2 گھنٹے میں خالی کروا لیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ اس حد تک تو میں اپریشیٹ بھی کروں گا تھوڑا سا, کیوں کہ اس نے وہ بستی تھی اس میں 10 گھر تھے, 20 گھر تھے, 50 گھر تھے, 100 گھر تھے. اگر وہ وہاں پہ موجود ہوتے تو کوئی بڑا سانحہ پیش آ سکتا تھا, مشتعل ہجوم تھا, کوئی جانے جا سکتی تھی, جانی نقصان نہیں ہوا, یہ اللہ کا شکر ہے, یہ اپریشیٹ کرتا ہوں میں اس بندے کو. لیکن یہاں پہ اس کی ایک قانونی ذمہ داری بھی تھی کہ اس کو چاہیے تھا اگر وہاں پہ 500 بندہ موجود ہے عیسائی اور 500 بندہ وہ عیسائی وہاں پہ موجود ہے اور ان کو وہ نکال رہا وہاں سے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس میں ایک مجرم بھی تھا. بالکل صحیح بات. اس کا فرض بنتا تھا کہ اور وہ دوہرا مجرم تھا ان کا, یہ وہ صرف مسلمانوں کا مجرم نہیں تھا. اگر ایسی صاحب نے سسٹر کمشنر صاحب نے سمجھا کہ وہ مسلمانوں کا مجرم ہے تو سب کو نکال دو, تو انہوں نے بہت بڑا جرم کیا. وہ ان کا زیادہ بڑا مجرم تھا. بالفرض دیکھیں گل صاحب, بالفرض اسسٹنٹ کمشنر صاحب یہ کام نہ کرتے کہ وہ بستی خالی نہ کرواتے, جانی نقصان بھی ممکن تھا. وہاں پہ 200-400 بندہ ہوتا, بہت سائڈڈ جانی نقصان ہو جاتا, وہاں پہ 10-20-30-50 بندے مر جاتے. ٹھیک ہے, کتنا خطرناک تھا نا کام. اب اس کے بجائے اگر وہ یہ کرتے کہ ایک مجرم کو پکڑتے اور بقایا کو باہر نکال دیتے, یہ ان کی قانونی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ وہ مسلمان بھی ہوتے نا تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بستی کو خالی کرواتے تاکہ لوگوں کو اشتعال سے ان لوگوں کو مظلوم لوگوں کو بچایا جائے. ظاہر سی بات ہے وہ جو بستی تھی عیسائی کی سارے مجرم تو نہیں تھے, مجرم تو ایک تھا, باقی تو معصوم لوگ تھے نا جی, باقی بے گناہ لوگ تھے, معصوم لوگ تھے. اس نے اچھا کیا لیکن اس نے مجرم کو بھی ساتھ بنایا, یہ اس کا جرم ہے. اور اسی کی وجہ سے اور اگر وہ یہ کرتا کہ لوگوں کو باہر نکالتا اور مجرم کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرتا اور لوگوں کو پتا ہوتا یہ مجرم پکڑا گیا, یہ چرچ بھی نہیں جلنا تھا. یہ اس بندے کا جرم ہے, اس بندے کا. سارے انتشار یعنی وہ دیکھیں نا وہ لوگوں کے اندر اشتعال پیدا ہی تب ہوا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, نہ پولیس ایکشن لے رہی ہے نہ کوئی آ رہا ہے. مزید اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کے توسط سے بلکہ میں گزارش کروں گا ابوبکر بھائی سے بھی کہ ہم اپنی عوام سے یہ ریکویسٹ کریں کہ جہاں جو ہے وہ غیر مسلم موجود ہیں اور اس طرح کے اگر کوئی شرپسند لوگ ان کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کریں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا دفاع کریں. دیکھیں اس میں قصوروار وہ ایک شخص ہے جس نے گناہ کیا ہے. ہاں جی, باقی جتنے نان مسلم ہیں ان کا تحفظ ان کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے. وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو ہمیں بڑھ چڑھ کے ان کا جو ہے وہ دفاع کرنا چاہیے. اور اس طرح کی شرپسند ایکٹیویٹی میں ہم بالکل جو ہے وہ ذاتی طور پہ انوالو ہونے کی کوئی کسی طرح سے جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں. میں عمر فاروق کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. میرے چھوٹے بھائی عمر فاروق قدوسی ہیں, ان کے محلے میں چرچ ہے,
جہاں تو وہ چرچ اسی طرح کوئی 4-5 سال پرانی بات ہے کہ واقعہ کوئی پیش آیا قرآن پاک کے حوالے سے، تو ایک اشتعال پھیل گیا پورے پاکستان میں. تو ان کے محلے کے جو مسلمان نوجوان تھے وہ بھی جلوس بنا کے نکلے ہیں کہ آج چرچ کو جلا دینا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، تو عمر بھائی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو آگے سے جلوس آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پتہ تھا ان کو سارا معاملہ کا کہ واقعہ چل رہا ہے، اشتعال چل رہا ہے. اب یقین کریں ہمارے عمر بھائی ہماری طرح ہی ہے نا، داڑھی پوری ہے نا، ایک مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں نا. یقین کیجئے کہ عمر بھائی یوں بازو پھیلا کے چرچ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. اب جب مشتعل لوگوں نے دیکھا کہ چرچ کے دروازے کے اوپر ایک مولوی کھڑا ہے، مسلمان کھڑا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں تم کو چرچ کے اندر نہیں جانے دوں گا، مجھے مار دو، چرچ کے اندر چلے جاؤ. دیکھیں بطور تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مشتعل ہجوم تھا، ان سے بحث کرتا رہا، ایسا تھا، وہ چلے گئے، واپس نکل گئے، ختم ہو گیا معاملہ. مسلمان بھی ایک مسلم، اور خالی یہ نہیں حکمران. دیکھیے بات سنیں، حکمران یہاں پہ زرداری صاحب نہیں ہے، حکمران یہاں پہ نواز شریف صاحب نہیں ہے، حکمران یہاں پہ عمران خان صاحب نہیں ہے. اگر اکثریت کی بات کی جائے، میں بھی حکمران ہوں یہاں پہ، اس لیے کہ ہم اکثریت میں ہماری ذمہ داری ایز اے حکمران ہی بنتی ہے، ہم حکمرانوں کے نمائندے بھی ہیں یہاں پہ بطور مسلم. تو مسلمان کی ذمہ داری، جس طرح عبدالوارث بھائی نے کہا، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے یہ. اور جو ذمیوں کے ساتھ اہل ہیرا کے ساتھ جو معاہدہ کیا انہوں نے سیدنا خالد بن ولید نے، میں نے آج لکھا بھی ہے، تو اس میں ان کی عبادت گاہوں کے حوالے سے باقاعدہ شک لکھی گئی ہے، ان کو گرایا نہیں جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیدنا خالد بن ولید نے جو معاہدہ کیا تھا نا، ہم آج بھی اس کے پابند ہیں، اصولی طور پہ آج کے پتہ، ہم مذہبی طور پہ اس کے پابند ہیں کہ عیسائیوں کی عبادت گاہ، کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو گرایا نہیں جائے گا. ابوبکر بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ملتی ہیں اس ضمن میں. ان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم لوگوں نے کسی غیر مسلم یعنی ذمی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو حشر والے دن اس کی طرف سے میں تمہارے ساتھ جھگڑا کروں گا. ایک جگہ فرمایا کہ جس نے اس طرح کی حرکت کی وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا، اور آپ کے علم میں ہے کہ 40 سال کی مسافت سے جو ہے وہ جنت کی خوشبو میسر آ جاتی ہیں. اور ایک اور حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہیں دینی، وہ آپ کے سچے خدا کو، وہ آپ کے سچے رب کو بھی، مطلب اس طرح سے. تو اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں، اور ہماری عوام جو ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن کے دفاع کے لیے تو اس حد تک جا سکتی ہے لیکن عمل کے لیے نہیں نکل رہی. تو اس طرح یہ جو انتشار پھیلایا ہے، اشتعال انگیزی کی ہے، موٹر وے بھی بند کیا ہوا ہے، ساری چیزیں، اور یہ ہجوم کے ذریعے اس طرح کی چیزوں کو، وائلیشن کو ساری جسٹیفائی کسی بھی انداز میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یا اپنی سویلائزیشن، اسلامک سویلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کوئی جواز ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ سے اس موضوع پہ لکھتا آیا ہوں، اور میں مسلسل کئی برس سے لکھ رہا ہوں کہ جیسے سیالکوٹ میں سری لنکا، دیکھیے یہ معاملہ صرف یہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کا نہیں ہے. یہ پاکستان میں اگر عیسائیوں کے ساتھ 4 واقعات پیش آئے ہیں نا، یا 8 واقعات عیسائیوں کے ساتھ پیش آئے ہیں نا، تو 800 واقعات مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے ہیں. دیکھیے ایک بزرگ ہیں، ان کا، اور یہ مجھے اس واقعے کا پتہ ہے. اب وہ ایک بزرگ ہیں، ایک مسلک کے ہیں، ان کے دکان کے اوپر دوسرے مسلک والوں نے اپنا اشتہار لگایا آ کے، انہوں نے اس اشتہار کو اتار دیا. دوسرے مسلک والوں نے یا انہوں نے پلاننگ کے تحت کیا تھا، نظر رکھی تھی جب یہ بابا جی اشتہار اتاریں گے وہ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے بابا جی، دیکھیں بابا جی کو اور ان کے پوتے کو، ان کا جوان پوتا تھا 17-18 سال کا، 17-18 سال کا پوتا جوان، اور بابا جی دونوں کو وہیں پہ اینٹیں مار مار کے مار دیا، اس کو گستاخ قرار دے دیا. اسی طرح یہ میں نے ایک واقعہ بیان کیا نا. سب اس طرح وہ گجرانوالہ کا واقعہ تھا، خاتون باہر نکلتی ہے، شور کرتی ہے، میرے خاوند نے قرآن پاک کو جلا دیا. ان میاں بیوی کی لڑائی تھی، یہ مشہور واقعہ حافظ فاروق کا، اور اس کو اول واقعات میں شمار کیا جاتا ہے. اس نے جب گلی میں شور کیا کہ میرے خاوند نے قرآن پاک جلا دیا، قرآن پاک کی توہین لی، پورا محلہ اکٹھا ہوا. انہوں نے، وہ خود حافظ تھا، جس کو مارا گیا وہ حافظ قرآن تھا، وہ جناب علی اس کو جلا دیا، اس کو مار دیا وہاں پہ. ادھر چمڑے کی فیکٹری تھی مریدکے کے پاس، وہ مالک جو ہے تنخواہوں کا یونین مزدوروں کے ساتھ جھگڑا ہوا، مالک روزانہ آگے اپنے ٹیبل پہ قرآن پڑھتا ہے، اس کا معمول ہے کہ وہ روزانہ آگے قرآن پاک پڑھتا ہے، تو تلاوت کرتا ہے. اور جب جھگڑا ہوا اپنے لیبر کے ساتھ، اس کا کوئی جھگڑا ہوا تنخواہوں کی طے کرنے کے اوپر، تو جو ان کا لیبر کا لیڈر تھا اس نے شور کر دیا جس نے تو ان کی قرآن پاک کی. لیبر اکٹھی ہوئی، مالک کو اس کی فیکٹری میں، کروڑ پتی مالک، اس کی فیکٹری میں اس کا دفتر جلا دیا، اس کو وہیں مار دیا. یہ کوئی 1-2 واقعات تو نہیں ہے، مستقل ایک سلسلہ چل رہا ہے. اس کا حل کیا بنتا ہے؟ اس کا حل یہی بنتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب واقعتاً توہین ہو،
جب واقعہ توہین ہو پھر مجرم کو چھوڑا نہ جائے, اور جب توہین نہ ہو الزام لگانے والا اس کو اسی لیول کی سزا دی جائے. عبد الوارث بھائی مجھے آپ سے یہ جاننا, جیسے ابو بکر قدوسی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے یہ بات کی ہے کہ جسٹیفائی کسی بھی انداز میں نہیں کیا جا سکتا کہ آپ وائلیشن کریں, قانون ہاتھ میں لیں, لیکن جب آگے سے عوام آپ کے سامنے یہ آرگومنٹ رکھتی ہے کہ جناب ہم مجرم پکڑتے ہیں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیتے ہیں, وہ آگے انہیں سزا نہیں دلاتے ہیں یا عدلیہ انہیں چھوڑ دیتی ہے, اور اس کے بعد جب ہمیں یقین ہے کہ ہمارا سسٹم لوگوں کو چھوڑے گا, فلا ہے سسٹم میں, تو پھر ہم اتنے لمبے پروسیجر اور اتنا لمبا اپنے اوپر وہ پریشر کیوں برداشت کریں, ہم انہیں مار دیں. اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں کہ انسان, ایک عام مسلمان کی ذمہ داری کہاں تک ہے اور اسے آگے کتنی رہنمائی درکار ہے اس حوالے سے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. دیکھیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اتنی آسانی پیدا فرمائی کہ ہم جس کے مکلف ہیں نا, ہم سے پوچھ بھی بس اسی کی ہوگی. آپ فرض کریں کہ اگر اس کی انکوائری ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے یا پتہ چلتا ہے کہ یہ مجرم ہے, کتنے ایسے واقعات ہیں یعنی کہ جو بالکل جن کو جسٹیفائی کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام کے سامنے آیا, کتنے کیس ہیں. میرے علم میں جتنے بھی کیسز آئے ہیں ان میں انکوائری کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکی, اور ہمارے غصے نے, ہمارے اشتعال نے, ہمارے دنگے فساد نے ان کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا, یا ہمارے اپنے ایٹیٹیوڈ نے جو ہے وہ یہ مواقع فراہم کیے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ آواز نکلتی ہے کہ یہ گستاخ ہیں, یعنی اتنے سینسیبل لوگ ہیں ہم, میں کہتا ہوں کہ ہر معاملے میں, ہر کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے سونے جاگے, یہاں تک کہ کاروبار میں اتنے سفیسٹیکیٹڈ لوگ ہیں ہم, لیکن جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ یہ گستاخ ہے وہاں ہم اس کی تحقیق کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ مجرم ہے, یا کس حد تک جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ قصور ثابت ہے یا نہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ابھی آپ سیالکوٹ والا واقعہ کر رہے تھے, کیا اس کی جو ہے وہ اپنا انکوائری کمپلیٹ ہو سکی تھی؟ ابھی معاملہ جیسے وہ سڑک پہ آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا, تو اس لیے ہمارے ذمے جتنا کام ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. قانون کو نہ شریعت اجازت دیتی ہے ہاتھ میں لینے کی, اور نہ ہمارا معاشرہ اس کا متحمل ہے. یہاں پہ نا جو آپ نے ان سے سوال کیا نا, اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں بھی بات کروں گا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے, وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میرے دو خوبصورت بچوں کی جو ماں تھی نا, وہ آپ کی گستاخی کرتی تھی, اور مجھے اس سے پیار بھی تھا, میری خدمت بھی کرتی تھی, مجھے پیار بھی تھا, اور میرے بڑے پیارے دو بچوں کی وہ ماں تھی, پتہ بچوں کو سنبھالا ہوا تھا, لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان نہیں ہوگی, وہ گستاخی کرتی تھی. تو کہتے رات میں برداشت نہیں کر سکا تو میں نے اس کے بھالا رکھ کے نا اس کے کمر پہ پیٹ پہ دبا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خون رائے گاں گیا, اور صحابی کو کچھ نہیں کہا. قانون ہاتھ میں لیا نا, لیکن کچھ نہیں کہا. یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ وہ صحابہ وہی تھے, وہ قانون کا منبع تھے. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ قانون کا منبع تھے اور صحابہ وہی تھے. اب یہ معاملہ یہ تھا کہ وہاں پہ گواہی کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی رہنمائی تھی. اب وہ صحابی نے آیا, یہاں پہ دو احتمال ہے نا, کہ آیا عورت واقعی گستاخی کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی, بالکل ٹھیک, یا ذاتی کو دشمنی تھی اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں تھے, تو اب انہوں نے یہ چیز کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا. لیکن وہاں پہ اس دور نبی کریم کے دور میں یہ چیز اس لیے ممکن نہیں تھی کہ اس طرح کا کوئی جھوٹ تھا وہ وحی کے ذریعے پکڑا جا سکتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اس عورت کا خون رائے گاں گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ وہی ہے کہ اس عورت نے واقعی گستاخی کی تھی, گواہی بھی آ گئی, اللہ رسول کی سب کی گواہی آ گئی نا یہ ساری. اب معاملہ یہ ہے وہ دور گزر گیا وحی کا. اب اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جا بجا ایسے واقعات ثابت ہو چکے ہوئے ہیں کہ اس کو ایز اے ٹول بھی استعمال کیا, جس طرح میں نے گجرانوالہ کا واقعہ بیان کیا, فیکٹری کا واقعہ بیان کیا, ایز اے ٹول استعمال کیا. جس طرح میں نے بابا جی کا اشتہار کا واقعہ بیان کیا, وہ عقیدے کا فرق ہے, کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے جس طرح ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ نبی نور ہے, ایک گروہ کا عقیدہ نبی بشر ہے. اب وہ جو کہتا ہے نبی بشر ہے, دوسرا کہتا ہے یہ تو گستاخی کر دی. اب جو کہنے والا وہ ہرگز گستاخی نہیں کر رہا, جو کہنے والا ہے وہ گستاخی نہیں کر رہا, لیکن یہ ایک دوسرے کے نزدیک یہ گستاخی ہو گئی. اب یہ ہے گستاخی نہیں, یہ عقیدہ کا فرق ہے, یعنی کہ ایز اے ٹول بھی استعمال کیا جا رہا ہے, ایز اے عقیدے کے فرق کی بنیاد پہ بھی گستاخی کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. اب دونوں صورتوں میں
کیا آپ اختیار دے دیں گے کسی کو گستاخ کے اوپر گستاخی کے اوپر؟ یہ عدالتیں چونکہ کام نہیں کر رہی، قانون کی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، عدالتیں کام نہیں کر رہی، اور عدالتیں جو ہے عدالتوں سے بندے جا کے ضمانتیں ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں، باہر والے ان کو پناہ لے کے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھائی جان جب تک یہ دو چیزیں موجود ہیں، دو وجوہات موجود ہیں، کسی ایز اے ٹول استعمال کرنا اور عقائد کا فرق، تب تک کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ موقع پہ بندہ خود فیصلہ کرے گا یہ گستاخ ہے اس کو مار دو۔ جی بالکل۔ دوسرا نا وہ چونکہ یہ ٹاپک بڑا سینسیٹیو ہے تو میں اپنی بات کی وہ وضاحت کر دوں، کہیں یہ کوئی اور ہی ایشو نہ ہو جائے۔ ہاں جی، کسی اور سینس میں نہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ان دونوں صورتوں میں اس کی جب انکوائری ہوتی ہے، انکوائری ہونے کی صورت میں اگر وہ بندہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے تو بالکل وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے اور حکومت اس کو کافر کردار تک نہیں پہنچاتی تو پھر یہ علماء کرام کا کام ہے کہ علماء کرام اس بات پہ فتویٰ دیں کہ اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے۔ یہ یوزلی کیونکہ کچھ ڈیبیٹس ایسی بھی آتی ہیں کہ پاجی عدالت چھوڑ دیتی ہے، ہونا تو کچھ نہیں ہے، پاکستان کا سسٹم ہی ایسا ہے۔ یہ اس وقت دیکھا جائے گا ڈاکٹر صاحب کہ حال کا امر کیا ہے۔ اس میں عوام کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ بھائی آپ صرف اتنے کے مکلف ہیں کہ بندہ پکڑیں، اداروں کے سپرد کریں، آپ اللہ کے ہاں بری و ذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنے حصے کی ایفرٹ کی ہے۔ اب آگے ارباب اختیار کی بات ہے، اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اگر اس کے بعد سارے پروسیجر کے بعد بھی اگر اسے چھوڑا جاتا ہے تو پھر ایک تو ریاست یا جو بھی حکمران ہے ایک تو ڈائریکٹ وہ ملوث ہو جائے گا اس میں، اللہ اسے پوچھے۔ اور اس کے بعد علماء کرام موجود ہیں، 99% واقعات عقائد کا فرق ہوتا ہے، اور اس کے بعد علماء کرام موجود ہیں، ان سے رائے لی جائے، ان سے پوچھا جائے یہ کہ تو مسالک توہین کی بات ہے نا جس میں عقائد کا ملوث فرق ہو جائے گا، لیکن ہم ابھی مائنورٹیز کے ساتھ یہ آپ کو آن دی ریکارڈ یہ بات کہوں گا کہ یہ نہیں کہ توہین ہوتی نہیں، توہین ہوتی ہے ہمارے ملک میں، بالکل ہوتی ہے توہین، میں صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے، انبیاء کی توہین ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ اصل میں دیکھیں میں when I was Christian تو ہمارے گھروں میں یا ہمارے خاندانوں میں اس طرح کے یوزولی کوئی الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، چونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، تو ان سے اس طرح کے الفاظ کا صادر ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ مجھے ایک بچے نے کال کی، مسلمان بچہ تھا، اس نے کہا کہ جی ہماری گلی میں ایک کرسچن ہے اور اس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی نہیں مانتے، اور اس نے گستاخی کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تمہارے قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا کہ وہ عیسائی اسی لیے تو ہیں کہ وہ قرآن اور رسول اللہ کو نہیں مانتے، تو اس میں گستاخی والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ان کے یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ مسیح علیہ السلام آخری نبی ہے ان کے بعد، تو میں نے کہا کہ اس میں گستاخی والا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ ذرا تحمل سے اپنا ان کے ساتھ پیش آئیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام صرف جذباتی ہے، اور صرف جذبات کو، اور میرا خیال یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، ہماری جو معاشرے کی عادتیں ہیں اور پیشنس جو ہیں، ایتھکس جو ہیں، ان سب کو ختم کیا ہے، ڈیمیج کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہے نا سلوگن گستاخ رسول کی سزا سرطان سے جدا، یہ ریاست، یہ اس میں بس اس کو ایڈ کر لیں کہ دس دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ، تو بس یہ بھی ساتھ یہ جو خالص سلوگن ہے نا کہ گستاخ رسول کی سزا سرطان سے جدا، تو اس کے ساتھ اگر یہ ایڈ کر لیا جائے نا کہ یہ جو کام ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اصل میں اس نے بھی ہمیں بہت بوسٹ دی۔ بالکل ایسے ہی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ سب سے بڑا جو عوام اپنی جسٹیفیکیشن دیتی ہے وہ یہی دیتی ہے کہ لو جی میرے سامنے ہوا، میں کیسے برداشت کر لوں، میں کوئی بغیرت ہوں، میں کوئی غیر مسلم ہوں، میرے سامنے میرے نبی کی توہین کی جا رہی ہے یا میرے قرآن کی، تو میں کیسے اس کو چھوڑوں، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ اس طرح کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ تو بالکل ہی غلط ہے، بالکل بکواس ہے۔ علماء سے رائے لینی چاہیے، اور آپ کو کم از کم ایک فتویٰ ضرور، ایک راسخ العلم مفتی صاحب سے فتویٰ ضرور لینا چاہیے کہ جناب میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اسلام مجھے اس کے بارے میں کیا اجازت دیتا ہے، تو آپ کو تبھی سمجھ لگ جائے گی۔ باقی اللہ کی عدالت میں جا کے تو جو جواب دینا وہ تو بہت ہی کٹھن ہوگا اس حوالے سے۔ اچھا دلبر بھائی، یہاں پہ اب یہ تاثر مزید ابھرتا ہے، اجاگر ہوتا ہے اس طرح کی جتنے بھی انسیڈنٹ ہیں ان کی روشنی میں، کہ کیا پاکستان میں اب بھی اقلیتیں محفوظ ہیں، مائنورٹی کے جو حد سے بڑے اس کو انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، یا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ بڑا؟ ڈاکٹر صاحب پچھلے 15 سال سے پاکستان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے یہ ایک بڑی مضمون قسم کی سازش کی جا رہی ہے، اس کو عالمی سطح پہ تنہا اور بدنام کرنے کے حوالے سے۔ ڈس انفو لیب یورپ کا ایک تحقیقاتی ادارہ ہے، اس نے کہا ہے کہ
पिछले 15 साल से मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके हिंदुस्तान ने अक़लियतों के कुछ शरपसंद अनासिर, कुछ NGOs को इस्तेमाल करते हुए, कुछ फेक न्यूज़ चैनल को इस्तेमाल करते हुए ये इतनी हाइप क्रिएट किया है कि जी पाकिस्तान में अक़लियतें गैर महफूज हैं। मैंने बहैसियत ईसाई 28 साल इस मुआशरे में गुजारे। हम कहीं लाइन में लगते थे और पता चलता था कि ये मसीही भाई है तो हमें प्रायोरिटी दी जाती थी। 3.6% अक़लियतें हैं, 5% इनके लिए सरकारी नौकरियों में कोटा है। एक वक्त ऐसा था कि जो 5% कोटा था, 100% ये फुलफिल नहीं होता था अक़लियतों की सीटों से, तो 50% ये 60% फिल हो जाता था, 40% खाली रहता था। 40% जो खाली असामियाँ थीं उनको फिल करने के लिए इन्होंने देखा कि इनकी यहाँ तो इक़्तिसादी मामलात हैं, कुछ मुआशी मामलात हैं, तालीमी मामलात हैं। हायर एजुकेशन में 2% कोटा इनको दिया गया ताकि इनके बच्चे पढ़े लिखें, ताकि ये भी सीटें फुलफिल करें। जैसे कि मैंने अर्ज़ की कि असेंबलियों में, नेशनल असेंबली में जो है वो इनके लिए स्पेशल सीट्स हैं, हर जगह पे इनको जो है वो प्रायोरिटी पे रखा जाता है और हम खुश हैं, हमें यानी कोई जेलसी नहीं है, हम खुश हैं कि हमारे एज ए मुस्लिम मुआशरे में इनको सहूलियत अल्हम्दुलिल्लाह। तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये कौन लोग हैं जो इस तरह की आवाज़ उठाते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतें गैर महफूज हैं। मेरी बहन को किसी ने आज तक किसी ने उसकी तरफ उंगली नहीं उठाई। दे वर क्रिश्चियन। मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरे ख़ानदान के लोगों को कभी किसी ने बहैसियत क्रिश्चियन किसी ने जो है वो कोई तान तशनी या कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। मैं किस तरह ये बात मान लूँ कि हमारी सोसाइटी में जो है वो अक़लियतें गैर महफूज हैं। तो ये जितने लोग भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या आवाज़ उठा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि कोई 1 2 3 चर्चों का इंसिडेंट है यार, सैकड़ों की तादाद में हमारी मस्जिदों के साथ। तो हम ये कहने में बजा हैं कि हम मुसलमान पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं। जो यहाँ पे तहरीबकारी कर रहा है वो चाहे मुसलमान हो या ईसाई हो, दरअसल उसका किसी मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक शरपसंद है। अब लगे हाथों मुझे ये भी बता दीजिए कि ये जो असाइलम दिया जाता है लोगों को इस ब्लेसफेमी के एक्शन के बाद जो भी किया जाता है, क्या जो एक सोसाइटी का जुर्म है या मुजरम है वो दूसरी सोसाइटी का भी मुजरम नहीं है? होना तो यही चाहिए। इंटरपोल का तकाजा तो यही है कि जो इस सोसाइटी का मुजरिम है, दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो उसमें हमें सपोर्ट करें ताकि कल को उनकी तरफ से यहाँ आने वाले हम भी उनकी सपोर्ट करें। होना तो जो है वो तकाजा तो यही है और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में होता भी यही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दीगर ममालिक इसमें ना सिर्फ ये कि वहाँ पे जब इस तरह की कोई हरकतें होती हैं तो हमें नाक चढ़ाई जाती है, और जब यहाँ से कोई इस तरह की मज़मूम हरकतें करके जाते हैं तो उसको रेस्क्यू किया जाता है। तो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह इसमें फरमाया करते थे कि उनकी एक पॉलिसी है कि अपने यहाँ बुराई फैलने नहीं देनी और दूसरे के यहाँ अच्छाई फैलने नहीं देनी। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे अच्छाई से फिर एक बात है कि पाकिस्तान में इस तरह के सारे चीज़ों को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था 295C, और उसके तहत इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, उसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। तो क्या कहीं इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि पाकिस्तान में इस कानून को रिवाइव करने के लिए, इस तरह के ख़त्म करने के लिए, इसको बेअसर करने के लिए इस तरह के इंसिडेंट या इस तरह की चीज़ें जानबूझ के खुद करवाई जा रही हैं? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये मैं पहले थोड़ी सी पीछे से बात करूँगा कि अक़लियतों के हवाले से कि अक़लियतें यहाँ पे महफूज हैं या उनके हकूक़ में कोई कमी बेशी होती है, तो ये प्रोपेगेंडा है, झूठ बोला जाता है। देखिए आज जो जड़ावाला का वाक़या हुआ है, इस पे सबसे ज़्यादा एहतजाज कौन कर रहा है? सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा शोर कौन कर रहे हैं? क्या ईसाइयों को बोलने की ज़रूरत पेश आ रही है? क्या आज का प्रोग्राम हम क्या कर रहे हैं? हक में नहीं बोल रहे। अभी जो नाज़रीन ने जो प्रोग्राम सुना है, इसमें क्या उनके दिफा की बात नहीं कर रहे? क्या हम ये बात नहीं कर रहे कि कानून को हाथ नहीं लेना चाहिए? क्या हम ये बात नहीं कर रहे कि बड़ा अच्छा हुआ है वो हम असिस्टेंट कमिश्नर ने हालांकि मुजरम को भी पनाह दी, मुजरम को भी इसने साइड पे किया, लेकिन साथ हमने फिर भी उसकी तारीफ़ की कि उसने बड़ा अच्छा किया, ख़वातीन को, बच्चों को निकाल दिया ताकि मुश्तिल हजूम से बचा लिया। लेकिन इससे भी पीछे चलता हूँ, पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, पूरे मगरब में उनके इलेक्शन होते हैं। क्या इलेक्शन में मुसलमानों के लिए सीटें मुख्तस होती हैं? किसी मुल्क में जमहूरियत का शोर करते हैं। जमहूरियत हमारे मुल्क में भी है। देखिए दोहरा हमारे मुल्क में पहले क्या होता था कि अक़लियतों की अलग नशिस्तें मखसूस होती थी और अक्सरियत इलेक्शन लड़ती होती है। अब दोहरा हो गया मामला। अब इनको कुछ अरसे से कानून में तब्दीली करके ये है कि अक़लियतों की नशिस्तें तो इनको मिलेंगी, इलेक्ट होए ना होए पहुंचेगा नहीं, वो नशिस्तें इनकी मखसूस है।
اس کے علاوہ عام جنرل نشست کے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. اگر ایک مثال ہے کہ ایک عیسائی کو 3 سیٹیں اگر عیسائیوں کی, بالفرض مجھے نہیں پتا کتنی سیٹیں عیسائیوں کی, 40 سیٹیں, 24 سیٹیں عیسائیوں کی ہیں, 24 سیٹیں عیسائیوں کی ہیں اور 26 بندے بھی جا سکتے ہیں. کیسی بات ہے. اس طرح کہ 24 چلے گئے کوٹے پر, اس کے پر کوئی 2 یا 4 عیسائی ایسے ہیں جن کو پیپلز پارٹی ٹکٹ دے دیتی ہے یا مسلم لیگ نون ٹکٹ دے دیتی ہے جنرل الیکشن کے اوپر نا, گورنمنٹ سے ٹکٹ مل جاتی ہے, تو وہ وہاں سے جیت کے وہ بھی جا سکتا ہے. یعنی کہ چاہے پورے یورپ میں تو الگ سے بھی تصور نہیں, یہاں پہ ڈبل. اچھا, اس کے بعد پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ملازمتوں میں کوٹہ ہے پورے یورپ میں, پورے امریکہ میں مذہب کی بنیاد پہ کوٹے کا تصور ہے, یعنی مسلم اپنے آپ کو سیکریفائی. اچھا بات سنیے, ملازمتوں میں بھی کوٹا دیا جا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد یونیورسٹیز میں جب وہ پڑھ نہیں پا رہے اور ان کی وہ فلفل نہیں ہو رہی ان کی سیٹیں, تو ان کو ہائر ایجوکیشن میں کیا جی اب پڑھ بھی لو آ کے. اس کے بعد یہ مسلمان نہ ان کے حقوق کے بھی دشمن ہیں جی, ہم ان کا تحفظ بھی نہیں. اب یہ 3 4 5 7 8 واقعات, میں نہیں کہتا کوئی ایک واقعہ, 3 4 5 7 8 واقعات پیش آئے ہیں. تو دیکھیں یہ حادثات ہیں, یہ حادثات ہیں, ان کو حادثات کے طور پہ لینا چاہیے. کیا یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے یہ سارا جو واقعہ جڑا والا میں ہوا ہے, ظلم ہوا ہے, ہم کہتے ہیں ظلم ہوا ہے, لیکن پلاننگ کے تحت نہیں ہوا. لیکن اگر میں یہاں پہ اپنے عیسائی دوستوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بالفرض واقعی قرآن کی توہین کی گئی ہے, قرآن کی توہین کی گئی ہے, ثابت ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد مجرم کون ہوا؟ مجرم تو وہ شخص ہوا اور عیسائیوں کا بھی مجرم وہی شخص ہوا جس نے یہ سارا کام کیا کہ اس نے ایک اکثریت کے گھر میں بیٹھ کے ایک ایسی حرکت کی ہے کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو مصیبت میں ڈال دیا. اس پوائنٹ کو مسلمانوں کو ظالم کہا جا رہا ہے, مسلمانوں کو مجرم کہا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے ہم مسلمان یہ محفوظ نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ حقوق کی بات کی ہے, حقوق میں بھائی نے بتایا کہ لائن لگی ہو تو پہلے ان کو ترجیح دی جاتی ہے, اور جب سے یہ ہم پریشر انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہمارے اوپر پڑا ہے, ہم ویسے ڈر کے رہتے ہیں ان سے کہ بھائی جان اور بتائے, ہم اپنی سیٹ خالی کر دیں. دیکھیے اس جڑا والا واقعے کا ہم مذمت بھی کرتے ہیں, ہمیں افسوس بھی, اور ہم اس کو غیر اسلامی بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں سمپل سی بات یار ہے ڈاکٹر صاحب, جب چیز غیر اسلامی ہے تو وہ تو ہمارے نزدیک ویسے بھی گناہ میں آ جاتی ہے. قانون تو بات کی غیر انسانی بھی ہے, جو غیر اسلامی ہوگی ہمارے نزدیک ہر چیز جو غیر اسلامی ہے وہ غیر انسانی ہے. اس لیے انسانیت کا سب سے بڑا نمائندہ مذہب اسلام ہے الحمدللہ. اس لیے جو چیز غیر اسلامی ہے وہ غیر انسانی بھی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ہمارے نزدیک ویسے اس کے اوپر فتویٰ لگے گا گناہ کا, تو اس کا تو دفاع نہیں کیا جا سکتا. ہم تو ان کو جنہوں نے جا کے چرچ جلایا ہم تو ان کو گناہ گار کہیں گے. وہ کوئی جہاد کرنے نہیں جا رہے تھے, وہ ظلم کرنے جا رہے تھے, غلط کیا انہوں نے ظلم کیا. تو لیکن یہ بات غلط ہے کہ مسلمان یہاں پہ اقلیتیں غیر محفوظ ہیں, اقلیتیں یہاں پہ خطرے میں ہیں. یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ پلاننگ کے تحت کیا گیا, اور یہ 295C کی جو آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر ان کی بڑی دیر سے نظر ہے. میرا یہاں پہ ایک سوال میں ہمیشہ کرتا ہوتا ہوں کہ یار تم کو 295C کی تکلیف ہے, نہ کرو گستاخی. تم چاہتے ہو کہ مجھے گستاخی کا لائسنس دیا جائے, بھی نہ کرو گستاخی. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, میں بتاتا ہوں ایک بات. ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں ایک بل پیش ہوا جو صحابہ کرام کی حرمت کے حوالے سے تھا. تو ہمارے کچھ دوستوں سے اس موضوع پہ جن کو اس بل کی بڑی تکلیف ہے, میں نے ان کو بھی یہی کہہ رہا تھا, میں نے کہا بھائی بات سنو, نہ کرو گستاخی. تم کہتے ہو جی پہلے 3 سال قید تھی اب 10 سال ہو گئی ہے جی, وہاں پہلے ضمانت ہو جاتی تب ضمانت نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ تمہیں ضمانت کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ نہ کرو گستاخی. وہی ایک جملہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نہ کرو گستاخی. دیکھیں وہ اس بل کے اوپر بھی بات ہو جائے, وہ بل کے اوپر جب بات ہوگی نا یہ صحابہ بل کے اوپر, اس میں 295C بھی آ جاتا ہے. میں بتاتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ اس بل میں بھی یہ معاملہ پیش آیا کہ پہلے 3 سال قید تھی اور قابل ضمانت جرم تھا, اب 10 سال قید ہو گئی اور ناقابل ضمانت ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے وہ شور کر رہے ہیں, حالانکہ اس میں اہل بیت کے حوالے سے بھی ہے. اور اب دیکھیں میں بتاتا ہوں, ہمارے دوست مقدمہ صحیح پیش نہیں کرتے. اب اہل بیت کے حوالے سے بھی جب گستاخی ہے تو جناب ابی طالب جو تھے ان کے ایمان کے حوالے سے جو اہل سنت کا سٹینڈ ہے, سٹانس ہے جو اہل سنت کا, وہ شیعہ کا نہیں ہے. اگر کوئی اس بل کی وجہ سے, اگر اس قانون کی وجہ سے ابو طالب کی بھی کوئی گستاخی کرتا ہے نا تو اس کے اوپر بھی یہ امپلیمنٹ ہوگی. اب کیسی عجیب بات ہے کہ ابو طالب کے ایمان کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ سب کو معلوم ہے, اس کے باوجود اہل سنت اس بل پہ سائن کر کے آئے ہیں کہ جس میں ابو طالب کے ایمان کے اوپر گستاخی ہوگی تو وہ اہل سنت کا بندہ پکڑا جائے گا. مقدسات کی اگر ادھر سے توہین ہوتی ہے, چاہے
کلیش ہے. اصل میں معاملہ یہی ہے جس طرح جو 295C ختم کرنا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ 295C ختم نہیں کرنا چاہتے, یہ چاہتے ہیں ہمیں لائسنس دیا جائے, ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم نبی کی توہین کر سکے. اسی طرح وہ بل کے اوپر بھی جو اعتراض ہے, وہ ہمارے ایک دوست کہنے لگے جن کو بل کے اوپر اعتراض ہے, اس کمیونٹی کے بندے ہیں جن کو بل کے اوپر اعتراض ہے, ان کے ساتھ میری بحث ہوئی, کہنے لگے جی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں مانتا ہوں, جس طرح آپ مانتے ہیں اہل سنت, اس طرح مانا جائے. میں کہا بالکل نہیں, میں کہتا آپ ابو بکر و عمر و عثمان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے, میں کہتا ہوں نہ مانے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ ان کو مومن بھی نہیں مانتے, میں کہتا ہوں نہ مانے. یہ بل آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتا, آپ سے صرف اس بل کا صرف یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ شائستہ زبان استعمال کریں, ان کے بارے میں تبرہ نہ کریں, ان کو گالی نہ دیں. اگر کبھی آپ کو ان کا تذکرہ کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ احترام سے, دیکھیں ایمان ابی طالب کے ہم قائل نہیں نا, ہم احترام سے بات کرتے ہیں, ہم احترام سے بات کرتے ہیں, ہم جناب ابی طالب کیا کہ بات کرتے ہیں. اس طرح مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو بہت ہی مصیبت ہے تو بھائی آپ نہ ذکر کریں ان کا, آپ اور موضوعات تھوڑے ہیں. ایک مزے کی بات بتاؤں ابو بکر بھائی, یہ جو 295C ہے نا, یہ مسلمانوں کا طے کردہ نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے اس کی امپلیمنٹیشن گورے نے کی تھی. یہ 1927 میں جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہوا تو اس وقت جو ان کا 1880 کا ایکٹ تھا اس میں انہوں نے شامل کیا تھا کہ آئندہ کے بعد کوئی شخص کسی کے مقدسات کو برا بلا نہیں کہے گا. اور اس سے بھی حیران کن بات وہ یہ کہ یہ قانون دنیا کے 55 ممالک میں مختلف شکلوں میں امپلیمنٹ ہے. اچھا, اس سے بھی عجیب بات کہ بائبل میں, تورات میں, زبور میں لکھا ہے کہ کوئی روح القدس کے بارے میں, کوئی خدا کے بارے میں, کوئی جس پہ یہودی جانور ذبح کرتے تھے اس مذبح کے بارے میں, یہاں تک کہ جو ان کے ہوتے تھے راہب ان کے بارے میں, اور روح القدس کے بارے میں جو کوئی بھی زبان درازی کرے گا یا ان کو برا بلا کہے گا تو وہ جان سے ہلاک کیا جائے. تو یہ مختلف شکلوں میں اس کی پوری لسٹ ہے بائبل, تورات اور زبور کی. ہاں جی, ہاں جی. تو پورا 200 یعنی 295C کی تاریخ بڑی پرانی ہے. تورات, زبور, انجیل سے اس کی جڑیں ملی ہوئی ہیں. یہ تو کوئی اجازت ہی نہیں دیتا ان کو, تو یہ خواہ مخواہ جو ہے وہ ان کو یہ برا لگتا ہے قانون. ایک اور بات بتاتا ہوں بڑی دلچسپ. دیکھیے آپ بازار جاتے ہیں, سبزی لینے جاتے ہیں, گوشت لینے جاتے ہیں, کوئی سامان لینے جاتے ہیں, آپ اس کو جا کے کہتے ہیں یار مجھے 1 کلو دے دو. وہ جو آپ کا وہ ترازو ہوگا اس کا جو ایک پڑا ہوگا اس میں 1 کلو کا باٹ ڈالے گا نا. اب جب 1 کلو کا باٹ ڈالے گا تو پھر کلو جو سودا بیچنا, جو سودا ڈالنا ڈالے گا. یہ میں آپ کو 1 کلو کا باٹ ڈال رہا ہوں یہ جو بات کر کے. دیکھیے سویڈن میں واقعہ پیش آیا قرآن پاک جلانے کا, کس طرح پیش آیا تھا میں بتاتا ہوں. وہ واقعہ یوں پیش آیا تھا, سب کو پتا, جو سن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے, صرف دماغ کھولنے کے لیے بتا رہا ہوں دوبارہ, کہ اس نے جا کے عدالت میں گیا, اس نے عدالت میں جا کے کہا کہ جی مجھے قرآن جلانے کی اجازت دی جائے. عدالت نے اس کو اس کے بنیادی حقوق کے تحت اجازت دے دی. ٹھیک, اس کے بعد وہ گیا, اس نے جلایا, مسلمان جلتے رہے, کوڑتے رہے, سڑتے رہے, نعرے لگاتے رہے, روتے رہے. ٹھیک, کچھ نہیں ہو سکا, اس نے قرآن جلایا. ایک شخص لاہور ہائی کورٹ میں جائے, پشاور ہائی کورٹ میں جائے, کراچی ہائی کورٹ میں جائے, جا کے یہ کہہ دے کہ جی میں کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب لاہور کی مال روڈ پہ جلانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے. میرا پہلا سوال ہے, یہ اجازت ملے گی؟ بالکل بھی نہیں. اقلیتیں کہاں محفوظ ہیں؟ سب دیکھیے میں بتاتا ہوں, جان سے زیادہ ڈاکٹر صاحب, جان سے زیادہ ایمان قیمتی ہوتا ہے انسان کو. چاہے کوئی عیسائی ہے, چاہے کوئی یہودی, چاہے کوئی مسلمان ہے. اگر اس کو یہ کہا جائے نا لو یار تیرا قرآن ساڑ دیں یا تینوں ساڑ دیں, وہ کہ یار مجھے جلا دو, میرا قرآن نہ ساڑو, ایسا نہیں ہوتا نا جی. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان جاتا ہے اور جا کے لاہور ہائی کورٹ میں کہتا ہے جی مجھے جلانے کی اجازت دی جائے, تو عدالت اس کو اجازت دے دے گی؟ یہ میں نے بات ڈال دیا. دوسری بات, جب وہ وہاں سے نکلے گا عدالت اس کی درخواست اٹھا کے اس کے منہ پہ مارے گی, اور جج کہے گا یار یہ نفسیاتی مریض ہے, پاگل ہے, اس کا چیک اپ کراؤ. لیکن وہ گھر آ جائے گا, مجھے 90% شیور ہے جو مسلمان وکیل ہے نا اس کو وہیں پہ مارنا شروع کر دیں گے. اقلیتیں غیر محفوظ ہیں یار, کیسی بات کرتے ہیں, جو تمغے لیے پھرتے ہیں محفوظ ہونے کے, وہاں پہ قرآن چل رہا ہے, اس سے پہلے یہاں پہ صرف درخواست دی جائے اور بندہ خود نہ بچ سکے. ابو بکر بھائی, اس سے پہلے جب ہمارے لاہور الائنس کے کچھ نوجوان تھے, انہوں نے مال روڈ پہ احتجاج کیا, اور عجیب احتجاج تھا. اس وقت بھی سویڈن میں قرآن کو جلایا گیا. ہم نے
बाइबलों को उठाया, उनके साथ एहतजाज में हम शरीक थे, बाइबलों को उठाया और उनसे कहा कि देखें हम आपकी बाइबल के साथ क्या करते हैं, और सारे लोगों ने उन बाइबलों को अपने सीने के साथ लगा दिया कि यार इसमें जो है वो मसीह का तज़किरा है, इसमें इब्राहीम का तज़किरा है, इसमें मूसा का तज़किरा है, इसमें तमाम अंबिया कराम का तज़किरा, और ये वो किताबें हैं जो हमारा कुरान जिनकी तस्दीक करता है, तो हम इनको अपने सीने से लगाते हैं, ये हमारे लिए मुक़द्दस किताबें हैं। तो आप देखें कितना खूब, तो ये यहाँ हम उनके दिफा में, उनके अकायद, उनके जो इस तरह की मजहबी इबादत गाहें हैं, उनके मजहबी रहनुमा, उनका एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और हम उनका दिफा भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा मजहबी फरीज़ा भी है इंशाल्लाह। देखिए जी, पहली तो बात ये है कि ये 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। यूरोप के कितने मुल्क हैं, बल्कि दर्जन मुल्क हैं यूरोप के, जो सारे इकट्ठे हो जाएं तो उनकी आबादी इतनी नहीं है जितनी 25 करोड़ आबादी के मुल्क में ये वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। ये नहीं हम कहते कि इनको जी नॉर्मल लिया जाएगा, बिल्कुल एक वाक़या पेश नहीं आना चाहिए। मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वो क़रीयतों का हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करें, उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। तहफ़्फ़ुज़ की बात तो ये है, लेकिन 25 करोड़ की आबादी में कभी जब ये वाक़या पेश आ जाता है ना, उसकी वजह से 25 करोड़ की जो 24 करोड़ मुसलमान अक्सरियत है, उस सारी को ज़िम्मेदार ठहराना, उनके मज़हब को ज़िम्मेदार ठहराना, उनकी पूरी कम्यूनिटी को मुजरम बना के पेश करना, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जुल्म है। हम मज़म्मत करते हैं, पूरे प्रोग्राम में हमने मज़म्मत की है, और मैंने पहले भी क्या कहा कि मज़म्मत इसलिए करते हैं कि हमारे मज़हब में गुनाह है, ये हम मजबूर हैं, हम बिलफर्ज हमारे हम यानी कि अगर कोई हम में से कोई ऐसा शख्स भी हो ना जो शिकावत क़ल्बी का शिकार होगा, फिर भी रहेगा, गुनाह ही रहेगा, ये नहीं कि ये जायज़ नहीं हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसका हल कानून की हुक्मरानी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तीसरी बात यह है कि हम इसको हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि ये महज एक इंसिडेंट है। देखिए 100 चर्च जला दिए हिंदुस्तान में पिछले साल डेढ़ साल के अंदर, और जिंदा ईसाइयों को जलाया गया, उनके जो पादरी उनको मारा गया, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर वो आवाज़ नहीं आई, कोई शोर शराबा ही नहीं हुआ। यहाँ पे हम पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि हम मज़म्मत करते हैं, यह जुल्म हुआ, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हमारा मज़हब कहता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बावजूद एक वाक़े की बुनियाद पे लेके शोर करना, जी पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं, अक़लियतें महफूज नहीं है, इसलिए हाँ इस वजह से हम ये समझते हैं कि इसके पीछे कुछ साजिश हो सकती है। पाकिस्तान के साथ कुछ और मसाइल भी हैं, जिस तरह 295 को ख़त्म करने का मामला चल रहा है, इसलिए इसमें यह पहलू नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि साजिश हो सकती है। इस तरह हम ये भी कहेंगे जो अक़लियती रहनुमा है, अक़लियती मजहबी रहनुमा है, जो पादरी हज़रात हैं, हम चाहेंगे कि उनको भी चाहिए कि अपने अवाम की तरबियत करें, उनको दूसरे मज़हब के मुक़द्दसात के बारे में उनकी कोई ट्रेनिंग करें कि कौन से आपकी हदूद कहाँ है, नामुनासिब मुनासिब क्या है। इस तरह जो हम मुसलमानों का मजहबी तबका है, उसके जो हमारे उलमाए कराम हैं, उनका काम है खुतबात जुमा में ट्रेनिंग करें, लिटरेचर के ज़रिए करें, प्रोग्राम के ज़रिए करें कि कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। ये आपने हजूम करके चर्च जला देना, इसका तो उल्टा आपको नुकसान है। तो ये सारे पहलू जो हैं इसको देखने चाहिए। और मसला ये है, बदकिस्मती की बात है, आखिरी बात करूंगा, बदकिस्मती की बात ये है कि हमारे लीडर, सियासी लीडर, मजहबी लीडरों की बात तो मैंने कर दी, सियासी लीडर जो हैं उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं कौम की तरबियत के हवाले से। उनका मसला सिर्फ पेट्रोल, आटा और वोट है, हुकूमत किस तरह बनानी है और जो मौजूद हुकूमत उसको गिराना किस तरह है। उन्होंने तो आंखें बंद कर ली। हालांकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मजहबी रहनुमाओं से भी ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है कि जी आप 70 साल से 75 साल के इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कौम की तरबियत करनी, अखलाकी तरबियत करनी। कानून साज आप हैं, मुकर्रना आप हैं, इंतज़ामिया आप है, अथॉरिटी आप है, अदालतें आपकी हैं, असम्बलियाँ आपकी हैं। तो जब कानून आपने बनाने हैं तो कानून की तरबियत करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए जो हमारी सियासी क़यादत है इनको भी अब थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए कि इनको भी चाहिए कि इस हवाले से अपनी कौम की तरबियत करें, मजहबी लोग भी अपनी तरबियत करें, सब ने तरबियत करें कि कभी कोई ऐसा वाक़या हकीकतन पेश भी आ जाता है। एक तो है झूठा वाक़या, झूठा इल्ज़ाम, अगर हकीकतन भी पेश आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना, कैसे टैकल करना। सही। अच्छा दिलवार शकील भाई, एक पॉजिटिव वेव देखने में भी आ रही है सोसाइटी की तरफ से कि कंडेम किया जा रहा है इस सारे जो भी प्रोटेस्ट के नाम पे किया गया है इसको, तो आप इस हवाले से क्या महसूस करते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह एक डॉक्टर साहब खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ कि इस बार जो है वो यानी मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से और स्पीकर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा इसको कंडेम्ड किया गया है कि ये वाक़ये की मज़म्मत जितनी हो उतनी कम है। और 3 चीज़ें मैं इसमें गुजारिश करना चाहूँगा। एक तो ये है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो। एक भी बंदा
جس کا جرم ثابت ہے اس کو اگر لٹکا دیا گیا، انشاءاللہ آئندہ اس جو کرائم ریشو جو ہے یہ بالکل انشاءاللہ یہ زیرو پہ تو نہیں لیکن بہت کم ریشو ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہماری جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی اور ہمارے مسلم یعنی بہت سائڈ سے اپنی اپنی عوام کی تربیت کی اشد ضرورت ہے کہ یہ اصول درست نہیں ہے کہ جرم ایک شخص کرے اور پوری اس کی کمیونٹی کو رگڑ کے رکھ دیا جائے، یا چند ایک عناصر کرسچنز کے ساتھ شرارت کرے اور پوری امت مسلمہ کو رگڑ کے رکھ دیا جائے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے، تربیت کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قانون کو چاہیے کہ جہاں اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ خود وہاں پہ پہنچ کے خود ساری کارروائی کو اپنے کنٹرول میں لے کے اس کا جو بھی کٹا چھٹا ہے وہ اس کو نکالیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ عوام الناس کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ نے ساری گفتگو سنی ہے اور اس حوالے سے اہم جو باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے سپرد کر دینا ہے، اور جو بھی اس طرح کے لوگ کارروائیوں میں ملوث ہیں احتجاج کے نام پہ، پروٹیسٹ کے نام پہ، وہ قابل مذمت بھی ہیں اور قابل مرمت بھی ہیں، اور آپ کے گرد و نواح میں اس طرح کے وہ لوگ جو زیادتیاں کرتے ہیں اگر وہ ہیں تو آپ کو خود جا کے ان کے خلاف کمپلین کرنی چاہیے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، اس کو ہم سب نے گلدستے کی طرح ہم سب نے رکھنا ہے تاکہ یہ خوشبو بھی دے، پھلے بھی اور پھولے بھی، اور یہاں پہ ہر ایک کی جان مال عزت عقائد کا تحفظ بھی یقینی بنانا ہے۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے، اور تربیتی جو پہلو ہیں ان سب پہ ہم سب کو گہری نظر رکھنے کی، چاہے وہ سوشل پلیٹ فارمز ہوں یا ڈومیسٹک، جس بھی انداز میں اپنی تربیت پہ نظر بھی رکھیں، اپنے خیالات پہ، عقائد پہ، نظریات پہ، اور ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔